یزیدی لشکر نے سیدنا امام حسین علیہ مقام پر بے حساب ظلم اٹھایا، آپ کے عزیز و اقارب پر بے حساب ظلم اٹھایا، آپ کے تمام ساتھیوں پر بے حساب یزیدی لشکر نے ظلم اٹھایا، خاندان اہل بیت پر 7 تاریخ سے پانی بند کر دیا، تمام چھوٹے چھوٹے بچے حضرت سکینہ، حضرت ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام کے تمام خاندان اہل بیت کے سیدنا امام حسین علیہ مقام کی بیٹی اور بیٹے ہیں، ان تمام بچوں پر بھی اس یزیدی لشکر نے پانی بند کر دیا۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے تو یزیدی لشکر نے خیمہ اہل بیت کا سارا سامان، سارا مال لوٹ لیا اور سیدنا امام حسین علیہ مقام کے خیمہ کو بھی جلا ڈالا، اور یزیدی لشکر نے اپنے مرے ہوئے فوجیوں کو دفن کیا اور تمام شہداء کرام کے سر کاٹ کر ان کے مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، جن سے ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئی اور ان کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ دیا۔ اتنا بڑا ظلم شہادت امام حسین علیہ مقام کے بعد یزیدی لشکر نے پھر کیا اور تمام شہداء کرام کے سروں کو نیزے پر چڑھا کر کربلا سے کوفہ اور دمشق تک گشت کرایا۔ پھر عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ کے دارالحکومت کو آراستہ کیا اور دربار کو سجا کر کے حضرت امام حسین علیہ مقام کے سر انبر کو اپنے تخت کے نیچے رکھا اور بے ادبی کی سیدنا امام حسین علیہ مقام کے سر انبر کی اس نے بے ادبی کی ابن زیاد نے۔ پھر شمر مردود کے ساتھ مقدس سروں کو یزید ناپاک کے پاس دمشق بھیج دیا۔ یزید ناپاک نے سر مبارک کو اور اہل بیت اطہار کو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کیا اور حضرت امام حسین علیہ مقام کا سر انبر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا، جو سرکار سیدنا امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو مدینہ شریف میں واپس اس یزیدی لشکر کے ساتھ جو دمشق گیا تھا اس سر کو یزید نے مدینہ پاک میں بھیج دیا اور سر مبارک کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن اس حادثہ سے محبوب خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ ہوا تھا وہ بیان کرنے سے بھی باہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز دوپہر کو میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پر باہر سے مشرف ہوا تو حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک چہرے انبر پر بکھرے ہوئے ہیں اور دست پاک میں آپ کے ایک خون کی بھری ہوئی بوتل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر میری جان فدا ہو، یہ بوتل کیسی ہے اور آپ اس قدر رنج و ملال میں کیوں ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے پیارے نواسے سیدنا امام حسین علیہ مقام اور ان کے جانثار ساتھیوں کا خون ہے جس کو میں آج صبح سے اٹھا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تاریخ کو اور اس وقت کو یاد رکھا اور جب چند دنوں کے بعد خبر آئی تو معلوم ہوا کہ یہی وہ وقت تھا کہ جب سیدنا امام حسین علیہ مقام شہید کیے گئے تھے۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن آپ کا مقدس خون زمین پر گرتے ہی زمین پر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا اور 3 دن تک مکمل بغیر بادل کے دھوپ نظر نہیں آتی اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔ آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور اس دن بیت المقدس سے جتنے بھی پتھر اٹھائے گئے اور جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا تھا اور ساری فضا پر رنج اور اداسی کے آثار نمودار نظر آتے تھے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید ناپاک بالکل ہی بے لگام ہو گیا اور اس کے ظلم و ستم سے زمین کانپ اٹھی۔ زنا و سود اور شراب و کباب کا ہر تو بازار گرم ہو گیا۔ نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں اور شار اسلام کی اعلی اعنان بے حرمتی ہونے لگی۔ یزید ناپاک کی برائی اور سرکشی اس حد تک بڑھی کہ 63 ہجری میں یزید فرعون نے مسلم بن عقبہ خبیث کو 12 یا 20 ہزار کا لشکر دے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے حکم دیا، اور یزید لشکر نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار اور مدینہ منورہ کے کوچوں بازار میں بے ادبی اور بدتمیزی کا طوفان برپا کر دیا، اور یزیدی لشکر نے مدینہ منورہ میں 700 صحابہ کرام کو بے انتہائی اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا اور دوسرے 10,000 مسلمانوں کو قتل کیا۔ اور یزیدی فوج نے مسجد نبوی شریف کے ستون میں گھوڑے باندھے اور مدینہ منورہ کی پاک عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی، اور یہاں تک کہ ان کے تصور سے بھی جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے اور بدن کانپنے لگتا ہے۔ پھر یزیدی لشکر نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کعبہ معظمہ شریف پر بھی پتھر برسائے، اور مسجد نبی کے ستون سے جب انہوں نے گھوڑے باندھے اور وہاں پر گھوڑوں نے پیشاب بھی کی اور لیت بھی کی اور منبر اطہر پر بھی پیشاب کی، 3 دن تک مسجد نبی میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت سعید بن مسیب جو تابعین میں سے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں پاگل بن کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں ادھر ادھر بھاگتا رہا، ادھر ادھر دوڑتا رہا، اور مدینہ منورہ میں وہ ظالم ظلم کرتے رہے۔ حضرت سعید فرماتے ہیں جو تابعین میں سے تھے، حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں پاگل بن کر، میں دیوانہ بن کر مسجد نبی کے ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گیا، اور 3 دن تک مسجد نبی میں کوئی نمازی نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، لیکن مسجد نبی میں اذان برابر ہو رہی ہے، فجر کی بھی اذان ہوتی ہے، ظہر کی بھی اذان ہوتی ہے، عصر و مغرب عشاء کی بھی اذان ہو رہی ہے۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ لیکن اذان پڑھنے والا انسان مجھ کو نظر نہیں آتا تھا، اذان کی آواز تو برابر مجھے نظر آتی تھی، لیکن اذان پڑھنے والا مجھے کوئی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ حضرت سعید فرماتے پھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور کی طرف گیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس روضہ پاک کی طرف کو گیا، تو حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہو کر مسجد نبوی میں اذان پڑھتے برابر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک برابر ہر وقت کی اذان اپنی قبر میں تشریف فرما ہو کر پڑھتے رہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عالم کائنات میں دنیا میں زندہ تھے، ایسے ہی پردہ کرنے کے بعد اپنی قبر کے اندر بھی زندہ، اور قیامت تک وہ اپنی قبر کے اندر زندہ رہیں گے۔ بہرحال مکہ مدینہ پاک کی سرزمین پر اس یزیدی لشکر نے بے حساب ظلم کیا، پھر یزیدی لشکر نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، کعبہ شریف پر پتھر برسائے اور حرم شریف میں نجاستیں کی، پھر کعبہ شریف میں اس نے آگ بھی لگا دی جس سے غلاف کعبہ اور کعبہ شریف کی چھت بھی جل گئی، اور کعبہ شریف کے تمام تبرکات کو اس نے جلا ڈالا، اور انہی تبرکات میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں ذبح کیے ہوئے دمبا کا سینگ بھی تھا جو خانہ کعبہ کی چھت میں تھا، وہ سینگ بھی جل گئے، اور کعبہ شریف کئی دنوں تک بے غلاف رہا، اور حرم شریف کے رہنے والے تمام مسلمان سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ آخرکار یزید ناپاک اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب میں گرفتار ہوا، اور 3 سال 7 مہینہ تک حکومت کرنے کے بعد 15 ربیع الاول 64 ہجری کو جس دن اس کے حکم سے کعبہ شریف میں آگ لگائی گئی، 39 سال کی عمر میں ملک شام کے شہر حمص میں